اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان کے لیے، پوری قوم کا مورال بہت ہائی ہوا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک امیج بلڈ ہوا ہے اور ہم ایک باوقار ملک اور قوم کے طور پر سامنے آئے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ ہوپس ملی ہیں، جو پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ بڑی مایوسی کا شکار تھا، اس کو امید بندھی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہم اب آگے بڑھنے کا ایک موقع بھی ملا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ خاص کر کے چونکہ اس میں بہت کلیدی کردار تھا ایئر فورس کا، تو کیا جو فیلڈ سٹاف تھا، جو ٹیکنیشینز تھے، جو انجینئرز تھے، جو پائلٹس تھے، جو دوسرا سٹاف تھا، کیا ان کو بھی کوئی مالی مراعات ملیں گی، کوئی بونس، کوئی اس طرح سے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی؟ دیکھیں جی، مالی مراعات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں اور یہ بالکل اور ہونا بھی چاہیے، یہ میرا ذاتی ویو بھی ہے، ویسے بھی ڈیمانڈ بھی ہے، یہ سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ پراپر جنگ تھی، ٹھیک ہے نا جی، یہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں تھا کہ جی وہ 10 نہیں، یہ تو جنگوں کی بھی جنگ تھی، یہ تو چونکہ سمارٹ جنگ تھی، اس میں وہ اس طرح کے پرلونگ نہیں ہوا، لیکن یہ تو منٹوں سیکنڈوں والا کام تھا اور اس میں جو ہے پوری دنیا کو ہم نے یہ جدید دور کی جنگ تھی اور یہ رول ماڈل وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم نے سیٹ کیا ہے، ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ہم نے کہ اس طرح جنگیں لڑی جائیں گی، جدید دور کی جنگ یہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلد سنیں گے کہ پاکستان آرمی کے، نیوی، ایئر فورس کے جو افسر اور جوان جنہوں نے بہت زبردست اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور دشمن کے ساتھ مقابلے کیے، ایئر فورس کے پائلٹس بھی ہے گراؤنڈ پہ، لائن آف کنٹرول پہ، پھر ہمارے ایئر ڈیفنس کے لوگ جو ہیں جنہوں نے سارے میزائل فائر کیے وہ 6 گھنٹے میں انڈیا کے اندر، میرا خیال ہے ان کو آپریشنل گیلنٹری ایوارڈ اناؤنس کیے جائیں گے، ستارے جرأت، ہلال جرأت، یہ چیزیں آپ سنیں گے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، چونکہ ہم آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ کی مصروفیت کے باعث، ایک خاص جو اہم معاملہ ہے جس پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں، دونوں ڈی جی ایم او کے درمیان جو ہے رابطہ ہوا ہے اور طے یہ پایا ہے کہ 31 مئی تک جو ہے دونوں ملکوں کی افواج جو ہے وہ ضمانہ امن کی پوزیشن پر چلی جائیں گی۔ یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اب جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے نا، انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہ تمام، ایون چائنیز فار دیٹ میٹر، تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں یہ ختم ہو اور ہم پری پاگلام والی جو پوزیشن تھیں، امن والی پوزیشن، اس دنوں کی وہاں پہ واپس چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہم نے کچھ جگہ پہ ہم آگے گئے ہیں، ہم وہاں سے واپس چلے جائیں گے اور اس طرح ان کی بھی اگر کہیں نہ کہیں انہوں نے اندر پیش رفت کی ہے تو وہ بھی واپس چلے جائیں گے۔ تو بیک ٹو جو پیس ٹائم پوزیشن، یہ ایک اور انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی یہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی، تو یہ تو ایک سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کی ڈی ایسکیلیشن کا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کی جارحانہ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی انڈیا سے آ رہی ہیں، ان کے وزیر کر رہے ہیں، ان کے ڈیفینس منسٹر، ان کے جرنیل، ان کے پرائم منسٹر، میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں۔ اس دفعہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہوں اور وہ جناب نے ٹیکن بائی سرپرائز، کیونکہ تیاری ان کی بالکل مکمل ہے، بلکہ اور زیادہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ون اپ ہونا ہے پاکستان کے خلاف اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں دیکھیں جی، جب جنگ ختم ہوئی تھی تو ہم ون اپ تھے، لہذا ہمیں اپنا گارڈ لوڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں، چاہے بے شک یہ ڈی جی ایم او کی بات چیت چل رہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آخری سوال، آج انڈیا کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے جی کہ یہ سیز فائر تو ہم دونوں نے باہمی گفتگو کے درمیان طے کر لیا تھا، امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں، جبکہ ہمارے سامنے جو چیز آئی تھی وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ جی کہ یہ سیز فائر ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور انہوں نے
مختلف فورمز پر متعدد بار جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ جنگ ہم نے ختم کروائی ہے، جنگ بندی میں ہمارا کردار ہے، اور وہ تو آگے بھی بات کرتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں دونوں ملک جو ہیں وہ مذاکرات کریں اور ہم ثالثی کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بھارت کیوں ہچکچا رہا ہے؟ بھارت کیوں امریکہ کے کردار سے جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس وقت بھارت جو ہے جی وہ ایک مس انفارمیشن کا معاملہ چل رہا ہے، بڑی سخت پروپیگنڈا چل رہا ہے وہاں پہ، اور اس لیے وہاں سے جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے میرا خیال اس کو آن دا فیس ویلیو ہمیں نہیں لینا چاہیے، بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ وہ یہ کیوں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا ان کے مقصد ہیں، اور لہذا اس لیے اب ایسی ان کی اسٹیٹمنٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اب وہ نہیں رہی ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے 15 دن میں دیکھا ہے جو ان کے میڈیا نے کیا ہے، جو کہ ان کے فوجی افسروں نے کیا ہے، ان کی پریس بریفنگ جیسی ہوئی ہے، تو لہٰذا میرے خیال ہمیں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ امریکن جو کرانا چاہتے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی وہ انہوں نے کرا دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں ڈی اسکلیٹ کریں، اب معاملہ فار دا ٹائمنگ ڈی اسکلیشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن پھر میں کہوں گا بھارت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، مودی ایک بڑا غیر ذمہ دار، ایک ریش اور اس طرح کی پرسنالٹی ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے مذاکرات سے گھبرا رہا ہے، وہ مذاکرات سے روگردانی اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ امریکہ یا کسی بھی ملک کا احسان نہیں لینا چاہتا کہ یہ کہیں ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پر نہ بٹھا دیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات سے وہ اس لیے بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو دہشت گردی کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی۔ آپ کے خیال میں وہ آرٹیکل 370 وڈرا کریں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کشمیر سے نکلیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں کہتا آزاد کشمیر ہمیں دو، تو لہٰذا اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت وہ کسی موڈ میں ہے وہ کمپرومائز کرنے کے یا پرانی پوزیشن پہ جانے کے لیے، تو لہٰذا یہ پریشر جاری رکھیں گے، اور ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف بہت بڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ڈنڈا آتا ہے کہ پھر کسی نیوٹرل جگہ پہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، لیکن میں اس سے کوئی زیادہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ جب تک مودی پرائم منسٹر ہے کوئی خیر خواہ کی امید نہ رکھیں، بس یہ یاد رکھیں۔